یہیں سے شروع کر لیتے ہیں. پہلے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ کرپٹو کرنسی ہے کیا اور یہ کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں کرپٹو کرنسی بالکل جیسے جو منی ہوتا ہے، پیپر منی، اس سے ایک ایکسچینج آف ویلیو ہوتی ہے، اس طرح کرپٹو کرنسی جو ہے وہ بھی ایک ایکسچینج آف ویلیو ہی ہے، مگر وہ فزیکل فارم میں نہیں ہے. وہ کہہ لیں کہ آپ ایک ڈیجیٹل فارم میں ہے، جو کہ ہم کسی کو بھی. اور دوسرا یہ کہ جو منی ہے وہ ایک سینٹرل گورنمنٹ یا ایک سینٹرل بینک جو ہے اس کے تھرو ایکسچینج ہوتا ہے، جبکہ کرپٹو کرنسی جو ہے وہ پیئر ٹو پیئر ایکسچینج ہو جاتا ہے. مطلب کہ ون پرسن ٹو اندر پرسن اس کی ایکسچینج، اور جو اس کا پورا ٹرسٹ نیٹ ورک ہے وہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہوتا ہے. اس کو سینٹرل ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے منی کا ایک بینک سینٹرل ہوتا ہے یا کوئی گورنمنٹ سینٹرل ہوتی ہے، اس طرح کرپٹو کا نہیں ہوتا. تو ایکسچینج آف ویلیو ہے سب سے پہلی بات تو کرپٹو کرنسی. دوسرا یہ کہ اس کو آپ نے پوچھا تھا حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے، تو اس کو حاصل کرنے کا یا تو ایک طریقہ ہے کہ آپ کوئی ویلیو ایکسچینج کریں اور اس سے آپ کرپٹو میں پیمنٹ لیں، تو یہ ایک حاصل کرنے کا طریقہ. وہ آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں اور آپ اس کی پیمنٹ کرپٹو میں لے رہے ہیں، تو یہ ایک کرپٹو کرنسی حاصل کرنے کا طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ جو بٹ کوائن حاصل کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جیسے میں نے کہا کہ ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک ٹیکنالوجی، اور وہ بلاک چین کیا ہے کہ چین آف بلاکس. ٹھیک ہے کہ ہر جو نئی ٹرانزیکشن، اور وہ دنیا میں بہت سارے کمپیوٹرز، بہت سارے لوگوں کے پاس پورے کا پورا لیجر ہے، مطلب پورے کا پورا بلاک چین ایگزسٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے کوئی کسی بھی بلاک میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، کیونکہ دنیا میں وہ اس کی لاکھوں کاپیز اویلیبل ہیں. تو وہ جب کہیں ایک کوئی رد و بدل ہوگا تو وہ لاکھوں اور کاپیز اس بلاک کو ڈسکارڈ کر دیتی ہیں. تو یہ جب جو بھی نیا کمپیوٹر یا جو بھی نیا انسان وہ بلاک کریٹ کرتا ہے یا اس کو مائن کرتا ہے، جیسے ہم بلاک چین مائننگ کہتے ہیں، کرپٹو مائننگ کہتے ہیں، تو وہ بٹ کوائن مائننگ اس بلاک کو ایڈ کیا جا سکتا ہے. اس بٹ کوائن مائننگ میں ایک گیسنگ گیم ہوتی ہے کہ یہ کوئی ایک رینڈم نمبر گیس کرنا ہوتا ہے جو ایک پزل کو سالو کرتا ہے کہہ لیں. تو اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو ایک بجلی اور کمپیوٹیشنل پاور چاہیے ہوتی ہے. تو وہ اگر جو بھی صحیح سالو کر لیتا ہے اس کو کچھ بٹ کوائنز مل جاتے ہیں. جو نئے بٹ کوائنز ہیں وہ اس وقت آتے ہیں جب ایک نیا بلاک مائن ہوتا ہے، اور جو بھی مائنر اس کو مائن کرتا ہے، مطلب جو بھی انسان پوری دنیا میں اس کو گیس کر کے بلاک کو ایڈ کرتا ہے، اس کو نیا بٹ کوائن مل جاتا ہے. بٹ کوائن میں پیمنٹ ہوتی ہے اس کی. اچھا یہ فرمائیے گا کہ پاکستان کرپٹو کونسل کے سربراہ بلال بن ثاقب نے کہا کہ پاکستان نے کرپٹو کرنسی کو قانونی کرنسی نہ بنانے کا موقف تبدیل کر لیا ہے اور حکومت بٹ کوائن اسٹریٹجک ریزرو قائم کر رہی ہے. آپ کے خیال میں کیا ہمیں اپنے ملک میں کرپٹو کرنسی کو لیگل کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے میرے خیال میں. اور ابھی ویسے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ حکومت کرپٹو کرنسی یا بٹ کوائن کو یہ ہمیں پتہ نہیں کہ کیا کرے گی ایگزیکٹلی، انہوں نے ابھی پورا فریم ورک نہیں دیا، مگر یہ انہوں نے ضرور کہا ہے کہ وہ ایک ریزرو بنانے کی طرف جا رہے ہیں، وچ مینس کہ جو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ہمارے پاس سرپلس لگ بھگ 2000 میگا واٹ، وہ جو کہ آئی پی پیز کو ہم پہلے ہی پے کر رہے ہیں، وہ ہماری ایک سرپلس ہے اور وہ اس کے لیے ہم پیمنٹ کر چکے ہیں، وہ استعمال نہیں ہو رہی، وہ ضائع ہو رہی ہے. تو اس بجلی کو استعمال کرتے ہوئے ہم کرپٹو کی جو میں نے آپ کو کہا مائننگ، کہ وہاں سے ہم اس بجلی کو استعمال کرتے ہوئے ہم مائن کریں گے بٹ کوائن، اور وہ بٹ کوائن جو ہمیں ملے گا اس کی ہم ایک ریزرو میں، اپنے ملک کے ریزرو کو ہم بیچیں گے نہیں، اس کو ہم اپنے ریزرو دیں گے اس سے. تو یہ پہلے یہ بات کی تھی جو میرے نالج میں ایٹ لیسٹ صرف ڈونلڈ ٹرمپ ہے، صرف انہوں نے یہ بات کی ہے ہم سے پہلے کہ وہ بھی امریکہ بھی ایک بٹ کوائن ریزرو بنانا شروع کرے گا. اور میرے نالج میں ایٹ لیسٹ پاکستان دوسرا ملک ہے جس نے یہ بات کی ہے کہ ہم بھی بٹ کوائن ریزرو بنانا شروع کریں گے. تو ایک تو میرے اس میں اپنے دو تو یہ کہ جو سرپلس انرجی تھی، بٹ کوائن مائننگ میں سب سے بڑا جو ریسورس استعمال ہوتا ہے وہ انرجی، الیکٹریسٹی استعمال ہوتا ہے. تو وہ ہماری اس کو اگر ہم کسی اچھی چیز میں لگا دیتے ہیں بٹ کوائن مائننگ میں، کیونکہ بٹ کوائن کی ویلیو کافی زیادہ ہے، اگر اس کا ہم حاصل کر سکتے ہیں اپنی انرجی کو استعمال کر کے، تو یہ تو بہت ہم ایک
جو چیز آیا اور رہی تھی اس کو استعمال کر کے کافی مفید چیز، کافی مفید حاصل کر رہے ہیں، تو یہ تو بہت اچھی چیز ہے۔ دوسرا یہ کہ ریزرو وہ بھی ایک بہت اچھی چیز ہے، کیونکہ جیسے کہ میں نے کہا کہ بٹ کوائن پیئر ٹو پیئر ایکسچینج ہے، اس میں کوئی ملکوں کی سینکشنز نہیں لگتی، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے گولڈ کی طرح کی کہ جو کہ بہت ہیوی ہو یا کیری کرنا مشکل ہو، یا تو یہ بھی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اس میں والیٹیلٹی بہت ہے، مگر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بٹ کوائن کی پرائسز کافی ہائی رہی ہیں۔ ایک تو وقت آیا تھا جب یہ تقریباً ایک بٹ کوائن اب تھوڑا کم ہوا ہے، مگر ایک وقت آیا تھا کہ بہت بہت ہائی ہو گیا تھا، تقریباً $1 ملین کو بھی ٹچ کر چکا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ، اور پھر یہ سکیئرس ہے، ابھی 20 ملین بٹ کوائنز آلریڈی مائن ہو چکے ہیں، صرف 21 ملین ٹوٹل ہیں جو مائن ہو سکتے ہیں، تو صرف 1 ملین رہ گئے۔ تو ہم اپنی بجلی کو استعمال کرتے ہوئے اگر اس طرف جا رہے ہیں تو میرا خیال ہے یہ اچھی بات ہے، اور ریزرو بھی اگر ہم بنا رہے ہیں تو ہم دوسرا ہی ملک ہے دنیا میں جو کہ جس نے یہ اناؤنس کیا، اور یہ بھی بہت اچھی بات ہے، کیونکہ فیوچر میں کمل صاحب دنیا جائے گی ہی جائے گی۔ کمل صاحب یہ فرمائیے گا کہ مجھے خود ذاتی طور پہ ایک بہت اعلیٰ حکومتی عہدیدار یہ بتا رہے تھے کہ پاکستان کے جو پاکستانی ہیں انہوں نے تقریباً $50 ارب جو ہے وہ بٹ کوائن میں، کرپٹو کرنسی میں انویسٹ آلریڈی کر رکھے ہیں، لیکن اسٹیٹ بینک جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی یہ غیر قانونی ہے، اس پہ آپ نہ کریں۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی بھی لوگوں کو خدشات میں مبتلا کرتی ہیں، تو ہمارے ہاں یہ ایسی چیزوں کو ابہام کی نظر کیوں کر دیا جاتا ہے؟ دیکھیں پوری دنیا میں، صرف ہمارے ہاں نہیں، پوری دنیا کی گورنمنٹس ٹریڈیشنلی کرپٹو کرنسی کے کافی خلاف رہی ہیں۔ صرف دنیا میں اس وقت 7 سے 9 ملک ہیں، سنگاپور ہے، ایلویڈور ہے، جاپان ہے، چائنا نے بہت تھوڑا سا اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، اور کچھ ملک UAE ہے، اب کینیڈا ہے، تو بہت USA ہے اور آسٹریلیا ہے جنہوں نے کچھ نہ کچھ ریگولیشن بنایا ہے، ورنہ زیادہ تر ملکوں نے پوری دنیا میں کرپٹو کو کی کوئی فریم ورک، کوئی ریگولیشن نہیں بنائی ہوئی، کرپٹو کو اللیگل قرار دیا ہوا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ کرپٹو میں جتنے بھی ایکسچینجز یا ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں ان میں انونیمٹی ہوتی ہے، آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ کس نے یہ ٹرانزیکشن کیا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ کسی سینٹرل بینک میں پیسہ کسی سینٹرل بینک کے تھرو راؤٹ نہیں ہو رہا ہوتا ہے، پیئر ٹو پیئر ہو رہا ہوتا ہے۔ تیسرا یہ کہ اکراس بارڈرز ہو رہا ہوتا ہے، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اگر اکراس دا بارڈر ہو رہا ہے تو اس کی کوئی الگ سے ٹریٹمنٹ ہوگی، بالکل ویسی ہی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے جیسے لوکل اگر ہو رہا ہو۔ تو اس وجہ سے کرپٹو میں بہت سارے یہ گورنمنٹ کو کنٹرولز لوز کرنے پڑتے ہیں، بٹ کوائن میں اسپیشلی، جس کی وجہ سے گورنمنٹس نے ٹریڈیشنلی اس کو الاؤ نہیں کیا، اور پاکستان نے بھی اسی وجہ سے الاؤ نہیں کیا، کیونکہ کرپٹو اور بٹ کوائن میں کافی ساری وہ پیمنٹس ہوتی رہی ہیں جو کہ ہم نے دیکھا کہ یہ کافی پاپولر رہا ہے اسمگلرز میں، ٹیررسٹ میں، جو منی لانڈررز میں رہا ہے، اور پھر ایسے ملکوں میں بہت پاپولر رہا ہے جہاں میں پیلسٹائن میں بہت پاپولر ہے، پھر یوکرین میں بہت پاپولر رہا ہے، کیونکہ اس وجہ سے کیونکہ یہ آسانی سے ہو سکتا ہے، کوئی بھی اس کو، جس کے پاس ایک فون ہے، کسی بھی گورنمنٹ اور کسی بھی وہ جو ہم نو یور کسٹمر KYC کرتے ہیں اس کی ضرورت نہیں پڑتی، اور انونیمس ہے۔ تو اس وجہ سے پاکستان نے جو ہے وہ اس کو ابھی تک ریگولرائز یہ ہے کہ یہ ایکسچینج آف ویلیو ہے، اور ایکسچینج آف ویلیو ڈیموکریٹائز کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو سینٹرل کنٹرول ہے اس کو، دنیا اسی طرف جا رہی ہے، ہر چیز میں اسی طرف جا رہی ہے، انٹرنیٹ نے انفارمیشن کے ساتھ وہی کیا، تو یہ ایونچولی ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ یہ بہت ساری فرکشنز اور انکنوینئنسز کو ریموو کرتا ہے۔ پاکستان میں جو انفارمل کرپٹو اکانومی ہے وہ تقریباً 300 کے کرپٹو کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، لوگ مائن کرتے ہیں، لوگ خریدتے ہیں ایکسیکٹرا، اور تقریباً 25 ملین لوگ ہیں جو یہ آلریڈی کر رہے ہیں، تو اس لیے پارٹی پاکستانی گورنمنٹ کو اس کے بارے میں پہلے بھی سوچنا چاہیے تھا، میرا خیال ہے کہ اب کہہ رہے ہیں، خوش آئند ہے۔ اور بہت شکریہ کنول چیمہ صاحبہ۔